جی ڈی اے کیوں ناراض ہے؟ اور جی ڈی اے کی جو مجھے سیاست یاد ہے، خصوصاً مسلم لیگ فنکشنل کے، جس کے آپ مطلب سندھ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، وہ تو کہاں احتجاج کرتی ہے، کہاں جلسہ جلوس کرتی ہے؟ آپ نے تو کوئی انتخابی جلسہ بھی نہیں کیا، تو کیوں نکلا ہے میدان میں؟ بہت اچھی آپ نے بات کی، مطلب اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے اور عوام کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جی ڈی اے اس طرح سراپا احتجاج کیوں ہے۔ ایکچولی جی ڈی اے جو ہے سندھ کے عوام کی خاطر احتجاج پر ہے، کیونکہ ایسی حکومت 15 سال سے سندھ میں برجمان تھی جنہوں نے سندھ کے تمام وسائل جو ہے ہڑپ کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔ یہاں پر حد یہ ہو گئی کہ لاڑکانہ جیسے شہر جو ہے جن کو اپنا آبائی شہر کہتے ہیں، بھٹو صاحب کا شہر ہے، سیاست ساری ان کی شروع وہاں سے ہوئی، لیکن وہاں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے۔ اس حد تک پہنچ گئے لوگوں کے کو محروم جو کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا جو اعتراض ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، شہری سندھ میں بھی کہتے ہیں، دیہی سندھ میں بھی، لیکن پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جی اگر اتنی ہی بری ہماری پرفارمنس ہوتی تو لوگ ہمیں بار بار کیوں ووٹ دیتے؟ اور اعتماد مطلب ہے جو ہر بار جیت لیتے ہیں الیکشن، اور وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جی صاحب، اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے تو ہم بھی احتجاج نہ کرتے، ہم بھی ریکنسیڈر کرتے کہ کیا چیز غلط ہے۔ رونا اسی بات کا ہے کہ لوگ ان سے بیزار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی الیکشن کیمپین میں جب ان کے ریپرزنٹیٹیوز اور جو نمائندے گئے تھے، امیدوار گئے تھے، لوگ ان کو ننگی ننگی گالیاں دے رہے تھے، لوگ ان کو جو ہے نا جوتے دکھا رہے تھے، تو لوگ ان سے ناراض ہیں۔ لیکن یہ ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ عین وقت میں یہ الیکشنز خرید لیتے ہیں، اور ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ الیکشنز انہوں نے بہت زیادہ قیمت لگا کر خریدا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے سندھ کے عوام کو وہ تمام فیسلٹیز دلانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے جی ڈی اے احتجاج کر رہی ہے۔ ایک دیہی سندھ کی اپنی سیاست کا مزاج ہے، اور ایک آدھ الیکشن ایسے یقیناً ہوئے کہ لوگوں نے کھمبے کو کہا تو کھمبے کو ووٹ دے دیا، لیکن الیکٹیبلز کی سیاست ہے۔ اور اب دیکھنے میں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیب میں زیادہ تر بڑے جاگیردار، زیادہ تر جو بڑے لینڈ اونرز ہیں، جب وہ ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جیتیں گے بھی۔ نہیں دیکھیں، دو چیزیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں یہاں پر لہر ہوتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے۔ جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی اس وقت بھی ایسے ایسے کینڈیڈیٹس ہمارے تھے جو کہ جیتے، ایک ہوا چل رہی تھی پیپلز پارٹی کے حق میں سمپتھی ووٹ کا، لیکن کچھ ہمارے کینڈیڈیٹس پیپل پارٹی کے مخالفین جیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسا کون سا کارنامہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ وہ ان کی سیٹیں بڑھتی چلے گئیں؟ جو بے نظیر صاحبہ نے الیکشن لڑا تھا واپس آنے کے بعد بھی، ایگزائل میں ضیاءالحق کے زمانے میں 88 کا، اس وقت بھی جتنی سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی، آج 2024 کے الیکشن میں اس سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں۔ تو ایسا مجھے کوئی کارنامہ بتائیے۔ اچھا، یہ بڑا آپ نے عام سوال اٹھایا، مجھے نہیں پتا استو صاحب ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ اچھا ابھی نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ نے جو میرے خیال میں شاہب استو صاحب ہوں تو ایک میرے خیال میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو بھی آنا چاہیے، اور تاکہ ذرا سی تنقیدی بات بھی ہو۔ لیکن یہ ایک آپ کا اعتراض ہے، لیکن اس کو اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ ناؤ اٹس این انٹرنچ پارٹی ہے، بہت زیادہ انہوں نے مطلب ہے سندھ میں کام کیا۔ آپ تو میں جانتا ہوں یونیورسٹی کے زمانے سے جو آئیڈیالوجیکل پالیٹکس ہوتی تھی اس میں اب وہ تناظر ہی نہیں رہا، اب تو ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، ٹھیک۔ یہ پیپلز پارٹی وہ ذوالفقار علی بھٹو والی آئیڈیالوجیکل پارٹی رہی نہیں ہے، یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہو گئی ہے اور ان کے جو کوہورٹس ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ایسا کوئی ان کے پاس اپیلنگ مینیفیسٹو نہیں ہے، اپیلنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے ووٹس بڑھ جائیں اور ان کی سیٹیں بڑھ جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔